بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ونیسرک لليسرى فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ونیسرک لليسرى. اللہ کریم کے احسانات کے انداز مختلف ہیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، زندگی کے طریقے آسان کر دیں گے. ظاہراً اگر دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ میں 13 برس کی زندگی میں ہر لمحہ ایک نیا امتحان، ایک نئی آزمائش، ایک نئی مصیبت، کچھ نئے دکھ، نئی تکلیفیں، نئے امتحانات وارد ہوتے رہے. یہ آیات بھی مکی ہیں، سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. ظاہراً یہ مفہوم بنتا ہے کہ شاید مدنی حیات مبارکہ جو ہے وہ بڑی پرامن ہو جائے گی، اس میں مشکلات نہیں رہیں گی. لیکن جب ہم مدنی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو 10 سالہ حیات مبارکہ ہے. اگرچہ ریاست اسلامی بن گئی لیکن طاغوتی دنیا اور کفر کی طاقتیں الٹ پڑی اس پر. مجھے اب صحیح تعداد یاد نہیں، لیکن شاید 100 سے تو زیادہ، 150 کے قریب، یا کتنے غزوات و سرائے، 120 ہیں، 25 ہیں، یاد نہیں ہے مجھے اس وقت ذہن میں صحیح تعداد یاد نہیں، لیکن اتنے غزوات و سرایا ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور بھی زخمی ہوا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے. بڑے قریبی، بڑے محبوب، عزیز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سید الشہداء جیسی ہستیاں شہید ہوئیں، صحابہ کرام شہید ہوئے. تو آسانی کسے کہتے ہیں؟ یہاں پون صدی ہونے کو ہے. اللہ کریم اس ملک کو سلامت رکھے اور اس پر عدل و انصاف کی اور دین کی حکومت قائم کرے. اس ملک کو بنے پون صدی ہونے کو ہے. 2 بڑی جنگیں ہوئیں، 65 میں اور 70 میں. ملک ابھی تک سنبھل نہیں رہا.
تو ایک نوزائیدہ ملک جو کفر کے پیٹ کو پھاڑ کر ایک گاؤں مدینہ منورہ کوئی 3000 گھروں کی آبادی تھی، ساری ریاست کتنی تھی؟ 3000 گھر تھے۔ اس سے شروع ہوئی، ساری طاغوتی طاقتیں اس پر الٹ پڑی اور قربانیاں دیتے، جانیں نچھاور کرتے بڑھتے چلے گئے، تائید باری ساتھ رہی، اور حضور کے اس عالم دار فانی میں جلوہ افروز ہوتے ہوئے پورے جزائر نمائے عرب پر وہ ریاست چھا گئی۔ 23 سالہ عہد نبوت بنتا ہے، وصال نبوی کے 23 سال بعد عہد خلافت میں یہ روئے زمین کے 3/4 حصوں پر پھیل چکی تھی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ روزانہ جنگ، ہر تیسرے دن ایک جنگ، ہر تیسرے دن ایک جہاد، ہر تیسرے دن دفاعی جنگ۔ آسانی کسے کہتے ہیں؟ جنگیں تو نبھانا ریاستوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی ریاست جس پر روزانہ ایک جنگ مسلط ہو جاتی ہے اور وہ کمزور نہیں پڑتی؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، اس کے وسائل ختم ہو جانے چاہیے تھے، روزگار ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس میں انصاف نہیں مل سکنا چاہیے تھا، اس میں غریبوں کو پس جانا چاہیے تھا۔ کچھ جوں جوں عدل بڑھتا گیا، جوں جوں انصاف بڑھتا گیا اور ریاست پھیلتی گئی، کفر کو شکست دیتی گئی، تو آسانی کیا تھی؟ علماء حق فرماتے ہیں اللہ نے دین حق کو، اسلام کو، شریعت کو طبیعت ثانیہ بنا دیا مسلمانوں کی۔ لوگوں کو نفس کی خواہشات چھوڑ کر دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن جس پر اللہ راضی ہو جائے دین طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے، اسے گناہ مشکل لگتا۔ یہ منصب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرمایا اس دار دنیا میں بھی ساری دنیا مخالف ہو جائے، آپ کا مزاج بنا دیں گے کہ دین آپ کا مزاج ہے۔ یاد رکھیں دین عادت نہیں بنتا کہ ایک عادت بن گئی، روٹین میں کام کر لیے، یہ نہیں ہوتا، مزاج بن جاتا ہے۔ خلاف مزاج بات پسند نہیں آتی، اس مزاج کے مطابق کام کرنے کے لیے کچھ مشکلات بھی آ جائیں تو وہ آسان لگتی ہیں، بندہ پرواہ نہیں کرتا۔ وہ مشکلیں نہیں رہتی، اور یہ نعمت بطور کرامت اہل اللہ میں منتقل ہوتی ہے۔ ہم نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، ربع صدی اللہ نے رفاقت عطا فرمائی، سفر میں، حضر میں، جلسوں میں، گھروں میں، برادری کے معاملات میں۔ 25 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے۔
نوجوانی میں خدمت میں حاضر ہوئے اور عمر ڈھل گئی تھی جب حضرت رخصت ہوئے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بات ہوتی تو بات دین کی ہوتی تھی. آپ میں بھی وہ احباب ہیں جنہوں نے حضرت کی مجلسیں دیکھی. چلتے پھرتے بیمار ہیں، صحت مند ہیں، ہسپتال جا رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، جب بات ہوتی تو بات دین کی ہوتی. اس کا احسان ہے، مزاج بنا دیتا ہے. اسی کو فنا فی الرسول کہتے ہیں کہ دین مزاج ثانیہ بن جاتا ہے. عادت نہیں، عادت اور چیز ہے. مزاج بن جاتا ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، کر کے سکون ملتا ہے. مزاج کے مطابق بات ہو تو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. تو فراہم یسرک للیسرا. جب مزاج بن جائے تو جان دے کے بھی مزہ آتا ہے، گردن کٹا کے بھی مزہ آتا ہے، سفر کر کے بھی مزہ آتا ہے. خلاف مزاج آرام بھی کرنا پڑے تو بندہ تڑپتا رہتا ہے کہ مجھے کہاں اس نے بستر میں لٹا دیا، میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، مجھے اس کمرے میں کیوں بٹھا دیا گیا. تو یہ ایک پیمانہ بھی ہے. جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا تو ہمیں اپنا مزاج بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ابھی تک میری لذت گناہ میں ہے یا اطاعت. مزاج میں گناہ پہ طبیعت خوش ہوتی ہے یا اطاعت پہ لذت آتی ہے. چونکہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے، خطاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، خطاب تو سارے رحمت للعالمین کا خطاب تو حضور کو ہے. رحمت الہی کے بغیر کوئی دم لے سکتا ہے؟ اپنا اپنا حصہ تو ہر کوئی لے رہا ہے. رحمانیت سے تو کافر بھی حصہ پا، رحمانیت بھی تو رحمت ہے. رزق، روح، حیات، اولاد، مال، دولت، دنیا، اس دنیا کی نعمتیں یہ بھی تو رحمت کا حصہ ہیں. یہ تو کافر بھی پا رہا ہے. کہاں سے مل رہی ہیں؟ بارگاہ الہی سے مل رہی ہیں. لیکن بارگاہ الہی سے تو خطاب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ رحمت تو وجہ ابتلا بن جائے گی کہ لیتے رہے اور اتنی توفیق نہ ہوئی کہ صرف شکر ادا کر دیتے، کچھ بھی نہ لوٹاتے. لوٹانا کیا ہے بندے، دینا کیا ہے؟ وہ دیتا تو وہ ہے جس کے پاس کچھ اپنا ہو. سبھی اسی کا ہے تو دے گا کیا؟ لیکن یہ احساس تو ہو کہ تو نے مجھے دیا. یہ بس اتنی سی بات پہ ایمان اور کفر کا جھگڑا ہے. یہ تسلیم کر لے کہ یہ سب کچھ میرا نہیں، تو نے دیا ہے، تو بات ختم، مومن ہو گیا. اور ساری عمر میرا 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 کرتا رہے تو کفر میں رہ گیا. تو مومن تو بے شمار نعمتیں لے رہا ہے، نور ایمان لے رہا ہے، آخرت لے رہا ہے، جنت لے رہا ہے، رضا باری لے رہا ہے. پھر بھی اوکھا ہونا پڑتا ہے.
کون اٹھے تہجد کے لیے؟ فجر رہ جاتی ہے، وہ رات 2 بجے تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہو تو تہجد تو رہ جائے گی۔ ٹی وی تو نہیں رہتا روز کا، فضولیات تو نہیں رہتی، کوئی دنیاوی کام ہو وہ تو نہیں رہتا، گرتے پڑتے پہنچ جاتے ہو، نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو فرمایا جس پہ میں راضی ہوتا ہوں دین مزاج ثانیہ بنا دیتا ہوں، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اس طرف جاتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، لوگوں کو خواہشات نفس بھلی لگتی ہیں، دین مشکل لگتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے تو فعل جو دامان رسالت تھامیں گا اس کے لیے دین کو مزاج ثانیہ بنا، اسے مزہ ہی دین میں آئے گا۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اور جہاں تک نفع کی امید ہے نصیحت فرماتے رہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے، بہت کرم فرماتے تھے۔ کفار ایذائیں دیتے، دکھ دیتے، تکلیفیں دیتے، آپ ان کے حق میں بھی دعا فرماتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ دوستاں را کجا کنی محروم، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کہ با دشمناں نظرداری، تیرا کرم تو دشمنوں پر بھی ہے، تو دوست کب محروم رہیں گے؟ تیری بارگاہ سے تو دشمنوں پر بھی مہربانیاں ہوتی ہیں، تو دوست کب محروم رہیں گے؟ تو فرمایا جب تک امید نفع ہے ذکر کرتے رہیے، تلقین فرماتے رہیے، تاکید کرتے رہیے، لیکن ہوگا کیا؟ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت قبول وہی کرے گا جس کے اندر عظمت الہی کا احساس پیدا ہوگا۔ یخشا، خشیت کا مطلب ہم اردو میں ڈر یا خوف کرتے ہیں، اردو کا دامن تنگ ہے۔ خشیت عربی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے، خشیت ایک کیفیت کا نام ہے، ایک ادراک ہو جائے، ایک پتہ چل جائے اگلے کے بارے۔ ایک بندہ آپ سے ملتا ہے، آپ نہیں جانتے کون ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ کوئی نہیں کون ہے، کوئی بندہ ہے چلا گیا۔ کوئی آپ کے کان میں کہہ دے کہ یہ تو وزیر اعظم صاحب ہیں، نہ وہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ اسے جانتے ہیں، تو آپ میں ایک کیفیت آ نہیں جائے گی، کیوں یہ وزیر اعظم؟ نہ وہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ اسے جانتے ہیں، لیکن جب پتہ چلے گا مرتبے کا، مقام کا، تو ایک اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کا تو ادب کرنا چاہیے، اس سے تو ڈرنا چاہیے۔ اس کا عظمت الہی کا ادراک ہو جائے تو نصیحت بھی اثر کرتی ہے۔ وہ اللہ کی بات، جنہیں یہ بھی نہیں ہے نصیحت کیا اثر کرے گی، جنہیں یہ خبر ہی نہیں کہ خالق کی عظمت کیا ہے، اس کے احسانات کیا ہیں،
اس کی شان کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، جو یہ سب کچھ بھولے ہوئے ہیں ان کی تو جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی۔ سو نصیحت حاصل وہ کرتا ہے جس میں وہ خشیت، وہ کیفیت آ جائے، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اس سے رشتہ پیدا ہو، اس سے تعلق پیدا ہو، اس سے میری واقفیت بن جائے، یہ کس طرح مجھ سے خوش ہوگا، یہ کس طرح مجھ سے راضی ہوگا۔ پھر وہ نصیحت ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے۔ یار ہم بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، قیامت کا بھی اقرار کرتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم سے پھر کیوں نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ وہ جو نہیں مانتا اس کی بحث چھوڑ دیں، ہم تو مانتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں صرف ایکسرسائز کرنی ہے، نہیں ہوتی، کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے۔ ماننا اور بات ہے، جاننا اور بات ہے۔ خشیت ماننے سے نہیں، خشیت جاننے سے پیدا ہوتی۔ کسی نے، ماں باپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا اللہ ہے، کوئی ہمیں جنوائے اللہ ہے، پھر ہم جانے اللہ ہے، پھر چھوٹے نماز کو پتہ چلے۔ جانے اللہ ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ سود کھاؤ گے تو میرے اور میرے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اللہ، کیوں نہ کروڑوں کی ڈھیری لگ جائے سود کی، بھاگ جائے گا مسلمان، نہیں کھائے گا۔ وہ کتنی دولت کوئی دنیا ساری اکٹھی کر دے تو اللہ اللہ کے رسول سے جنگ میں کوئی وارہ ہے مسلمان کو؟ مسلمان اور سود ہم کھا رہے ہیں اس لیے کہ ہم مانتے ہیں، ہم جانتے نہیں۔ کسی نے منوایا، مانو، ہم مانتے ہیں، ماں باپ نے بتایا، چلو سچ ہی کہتے ہوں گے، جانتے نہیں ہیں، خشیت نہیں ہے۔ نصیحت تب قبول کرتے جب اس میں خشیت خود جانے تو۔ اور یہ جو نصیحت سے بھاگنے والے، سن کے کانوں میں سنا، ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا، فرمایا یتجنبها الاشقی، یہ جو بہت بڑے بدبخت ہیں یہ نصیحت سے بھاگتے ہیں، انہیں وہ باتیں پسند نہیں آتی، انہیں مشکل لگتی ہیں۔ اللہ کی شان ہے، بہت سے حکمرانوں سے ملاقات رہی، ایک آدھ بار مجھ سے مل لیتے ہیں، ایک عجیب سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، سائیکالوجی کا ایک مسئلہ ہے۔ ہر حکمران یہ چاہتا ہے کہ میری خوشامد کی جائے، میرا کوئی اللہ کریم نے مزاج ایسا بنایا ہے، مجھ میں کوئی یہ قصور قدرتی پیدائشی ہے، مجھ سے خوشامد نہیں ہوتی۔ یہ بڑا عجیب، میں چاہوں بھی تو میں نہیں کر سکتا۔ سو ایک آدھ ملاقات ہوتی ہے، پھر مجھ سے نہیں ملتے، پھر وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ اس قابل نہیں ہے۔ تو میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے، میں نے کوئی بات اسلام کی نہیں کی ان سے، تو شروع میں ہی کہنے لگے کہ 50 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے، لوگ مختلف حکومتیں کرتے رہے ہیں، کسی نے نہیں پوچھا، ہماری باری آئی ہے تو اسلام 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 ہونے لگ گیا، ہمیں کیوں نہیں کرنے لگے؟
تو میں نے کہا سر میں نے تو اسلام کی بات نہیں کی، میں تو آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں تو اس غلط فہمی میں ہوں کہ میں ہی مسلمان نہیں ہوں، آپ مسلمان ہیں، اسلام آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے۔ میں تو ویسے آپ سے ملنے چلا آیا اور کوئی بات کی تو سیاسی کروں گا، اسلام کی بات میں نے تو نہیں، میں کیوں بات ہوں، میں مسلمان زیادہ، میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو میں تو آپ کو، میری تو یہ غلطی ہے کہ میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ اسلام کے اتنے خلاف ہیں۔ تو میں وہی ملاقات تھی ہماری آخری۔ بہت باتیں ہوئیں، انٹرنیشنل سیاست پر بھی ہوئیں، ملکی سیاست پر بھی ہوئیں، اور ہر بات میں ان کی رائے الگ تھی، میری الگ تھی۔ اس کے بعد پھر آج تک ملاقات نہیں ہوئی۔ خدا انہیں سلامت رکھے، آج کل بھی اقتدار میں ہیں، موج میلہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جو نصیحت سے بھاگتے ہیں، اشقا، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اشقا مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑے بدبخت۔ اللہ اللہ کے رسول سے، پیغام سے جو بھاگتا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب بھاگ کر کہاں جائے گا؟ آپ کے ارشادات عالی سے بھاگے گا، آپ کی صحبت کی برکات سے بھاگے گا، آپ کا دامن چھوڑ کر بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ یصلی النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ میں جا گھسے گا۔ بارگاہ رسالت پناہی سے بھاگے گا تو جائے گا کہاں؟ ایک بہت بڑی آگ جہنم میں بھڑک رہی ہے، یہاں سے بھاگے گا تو جہنم میں گرے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنم ایسی بلا ہے جہاں کبھی کوئی مرے گا نہیں اور زندگی کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ جل رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا۔ جہنم کی آگ صرف جلد کو نہیں جلاتی، ایک ایک سیل کو جلاتی ہے۔ الافئدہ، انگلی کو چھو جائے تو دل کے نیا خانے میں اس کا تپش جاتی ہے، افئدہ تک جاتی ہے، ایک ایک سیل کو جلاتی ہے۔ پانی پیے گا تو منہ کی طرف لے جائے گا تو چہرے کی کھال گر جائے گی، انتڑیاں گل جائیں گی۔ کھانا کھائے گا تو یہی حال ہوگا، گلتی جائیں گی چیزیں، جھڑتی جائیں گی، سلامت پیچھے ہوتی جائیں گی۔ آگ مسلسل ہوگی، لباس آگ کا ہوگا، مارنے والے الگ ہوں گے، زنجیریں آگ کی ہوں گی۔ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہوگا، لیکن مرے گا بھی نہیں۔ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، موت اس میں ہے ہی نہیں، زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ کی بارگاہ سے بھاگے گا تو جائے گا کہاں؟ یصلی النار، بہت بڑا بدبخت ہے، بہت بڑی آگ میں گرے گا جس میں کبھی مرے گا نہیں، نہ کوئی زندگی کا تصور ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔
وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔